محرم کا مہینہ یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول شاہ سوار دوش نبوت تو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ کے جگر کا ٹکڑا علی کا نور عین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کا، آپ کے رفقا کا اور آل بیت جو کرب و بلا کے میدان کے اندر آج کا موضوع اگلا جمعہ ہو سکتا ہے، یہ تینوں کے تینوں جمعے شان آل بیت پر ہوں تو توجہ رکھنا۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں جو 10ویں تاریخ ہے جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اسلام سے پہلے اس کا کیا مقام تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے میں اس دن کو کیا اعزاز اور اکرام ملا، ذرا توجہ کرنا۔ عاشورہ کا دن 10 محرم کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ عاشورہ کے دن اللہ نے قبول کی ہے۔ بنی اسرائیل حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، آپ نے دیکھا عاشورہ 10 محرم کو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو یہودی کہنے لگے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات دی تھی، اس دن کی نجات کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں، ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں۔ حضور نے 10 محرم کا روزہ رکھا، پھر آپ نے فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، آئندہ سال 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں یہ ملا کے روزہ رکھنا۔ فرمایا عرفات کا، یوم عرفہ کا روزہ رکھو، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور 10 محرم 9 10 یا 10ویں محرم کا روزہ رکھو گے 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا میرے نسائی کی روایت ہے، اور اس کو روایت کرنے والے میرے محترم دوستو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 محرم کو جو آدمی اپنے آل و یال اور گھر والوں پر کھانے کی وسعت کرے گا، رزق کی وسعت کرے گا، اللہ سارا سال اس کو رزق کی فراوانی نصیب فرمائیں گے۔ اسی دن حضرت ایوب کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، حضرت یوسف اور یعقوب علیہ السلام کا ملاپ ہوتا ہے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں نجات جب ملتی ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہیں، نمرود کے دربار میں جاتے ہیں، اور یہی میرے محترم دوستو عاشورہ کا دن ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو رفعت، بلندی اور مقام ملتا ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس دن کو عظمت، رفعت اور مقام اسلام سے پہلے حاصل تھا، لیکن اللہ نے نواسہ رسول کے لیے بھی اسی دن کا انتخاب کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت، بلندی اور مقام کے لیے اسی دن کا انتخاب کیا۔ اب آتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، منقبت، آپ کی بلندی، آپ کی رفعت اور آپ کے مقام کی طرف۔ ام فضل حضور کی چچی ہیں، ام فضل کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا، میں گھبرا گئی، میں حضور علیہ السلام کے پاس آتی ہوں اور آ کر عرض کرتی ہوں اللہ کے محبوب میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب یہ دیکھا ہے اللہ کے محبوب حضرت فاطمہ کے بدن کا گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ کٹتا ہے اور کٹ کے آپ کی جھولی میں گرتا ہے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اچھا خواب ہے، اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے گا۔ حضور مسجد نبوی میں، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں آپ کو اطلاع آتی ہے کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لے جاتے ہیں، حضور کی چچی ام فضل کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت حسین ہیں، اٹھا کر حضور کی گود میں رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری چچی یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر، یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر۔ حضور حضرت حسین کو دیکھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو ذرا تصور کرنا، ذرا محبت میں ڈوب جانا۔ حضور حضرت حسین کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد حسین کون ہے؟ حسین وہ ہیں جس کے گالوں کو مصطفیٰ چومے۔ حسین کون ہے؟ جس کی نگاہوں کو مصطفیٰ چومے۔ حسین کون ہے؟ جس کے لبوں کو مصطفیٰ بوسہ دے۔ حسین کون ہے؟ جس کی پیشانی کو مصطفیٰ بوسہ دے۔ حسین کون ہے؟ کائنات میں سب سے پہلی حسین کے منہ میں جانے والی چیز امام حسین کے منہ میں سب سے پہلے جانے والی چیز آمنہ کے لال کا لعاب ہے۔ حسین وہ ہے جس کے کانوں میں سب سے پہلی صدا آمنہ کے لال کی پڑتی ہے۔ ایک کان میں اذان دی جاتی ہے،
دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے۔ حسین وہ ہے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے، آپ حضرت حسین کو پیار دے رہے ہیں اور آپ ساتھ سونگ رہے ہیں۔ صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب چومتے تو سارے ہی اپنے بچوں کے ہیں، چومنا تو سمجھ آتا ہے، آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا سونگتا اس لیے ہوں، اس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ذرا دوسری طرف آنا، حضرت حسین کون ہے؟ جنہوں نے 3 گودوں میں پرورش پائی۔ کتنی گودوں میں؟ 3 گودوں میں۔ پہلی گود نانا کی، دوسری گود والدہ کی، اور تیسری گود والد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان تینوں کے فضائل سامنے ہوں گے، پھر حضرت حسین کا مقام، مرتبہ، رفعت سمجھ آئے گی۔ یہاں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، ذرا سمجھنا۔ والدہ کون ہے؟ ذرا سننا غور سے۔ یہ کون ہے؟ یہ طیبہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ زاہدہ ہے، یہ عابدہ ہے، یہ ساجدہ ہے، یہ مزکیہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ قرآن کی ممدوح ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رب کا انتخاب ہے۔ یہ کون ہے؟ حضور کی بیٹی ہے۔ یہ کون ہے؟ علی کی زوجہ ہے۔ یہ کون ہے؟ حسنین کی اماں ہے۔ یہ کون ہے؟ جنتی خاتون ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شرم و حیا کی امام ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ امت کی سردار ہے۔ نام اس کا بطول ہے، نام اس کا زہرا ہے، نام اس کا فاطمہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے محترم دوستو ذرا سوچنا، حضرت فاطمہ کے بارے میں جتنی روایات ہیں، آپ کی فضیلت کے بارے میں، آپ کے مقام کے بارے میں، آپ کے مرتبے کے بارے میں، بخاری میں آپ کی فضیلت، نسائی میں آپ کی فضیلت، ترمذی میں آپ کی فضیلت، ابو داؤد میں آپ کی فضیلت، یہ ساری فضیلتیں، ان میں سے 80% روایات، جن روایات کے اندر میرے محترم دوستو حضرت فاطمہ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ بتانے والا کون؟ عظمت کو بیان کرنے والا کون؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب ہلتے ہیں بیٹی کی عظمت کے بارے میں، بیٹی کے مقام کے بارے میں بتانے والے امام الانبیاء۔ فضیلت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ امت تک ان الفاظ کو پہنچانے والی کا نام ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ ہے۔ یہ فضیلتیں امت تک پہنچانے والی 80% روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر یہ صحابہ کی، آل بیت کی آپس میں محبت نہ ہوتی تو حضرت عائشہ یہ روایات نقل کرتی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تھوڑا آگے چلو۔ ایک شخص ہے، یہ واقعہ مسجد کا نہیں ہے، یہ گلی کا نہیں ہے، بازار کا نہیں ہے، چوراہے کا نہیں ہے، امام الانبیاء کے گھر کا واقعہ ہے۔ یہ شخص حضور کے گھر میں ہے، اور میرے محترم دوستو ذرا تصور دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، آپ کے کندھوں پر حضرت حسین ہے۔ یہ شخص دیکھنے والا ایسے تصور میں جاتا ہے، اس منظر کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے نیچے نبوت ہے، اوپر علی کا بیٹا حسین ہے، اور یہ کہتا ہے کیا یہ اچھی سواری ہے؟ حضور فرماتے ہیں سواری کو چھوڑ، دیکھ سوار کتنا اچھا ہے، سواری کو چھوڑ دیکھ سوار کتنا اچھا ہے۔ یہ واقعہ مسجد کا نہیں ہے، یہ واقعہ گلی کا نہیں ہے، یہ واقعہ بازار کا نہیں ہے، یہ واقعہ چوراہے کا نہیں ہے، یہ واقعہ حضور کی گھر کی چار دیواری کا ہے۔ یہ واقعہ حضور کی گھر کی چار دیواری کا ہے۔ یہ شخص مسجد میں آتا ہے اور خوش ہے، اتنا خوش ہے، صحابہ پوچھتے ہیں خوش کیوں ہو؟ کہا عجیب منظر دیکھا ہے۔ کہا کیا منظر دیکھا ہے؟ کہا تنا اگر چنبیلی کا ہو اوپر کیا ہوگی؟ چنبیلی ہوگی۔ تلا یاسمین کا ہو اوپر کس کا پھول ہوگا؟ یاسمین کا۔ یوں چلتے چلے جاؤ، جس پھول کا تنا اوپر وہی پھل اور پھول ہوتا ہے۔ کا بات کیا ہے؟ خوش کیوں ہے؟ کہ میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں۔ منظر کیا دیکھتا ہوں؟ امام الانبیاء نیچے ہیں، علی کا بیٹا حسین اوپر ہے، نیچے نبوت ہے اوپر حسین ہے، نیچے نبوت ہے اوپر حسین ہے۔ کا بات کیا ہے؟ میں نے کہا سواری بڑی شاندار ہے۔ حضور نے فرمایا سوار بڑا شاندار ہے،
اس بات کو نقل کرنے والا خطاب کا بیٹا عمر فاروق ہے، اس بات کو نقل کرنے والا خطاب کا بیٹا عمر فاروق ہے۔ مجھے بتاؤ نا، صحابہ کی آل بیت سے محبت نہ ہوتی، چار دیواری کی بات کو عمر مسجد میں آ کر کرتے؟ تیسری بات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا گلی میں حضرت امام حسین کے ساتھ کچھ تکرار ہو گئی۔ حضرت امام حسین نے کہا، غلام زادے تو ہمارا غلام ہے، تمہارا باپ ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر بھاگا اور گھر آیا، کہا ابا جان عجیب بات ہے۔ کہا کیا ہوا؟ آج حسین نے مجھے عجیب بات کہی ہے۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ہم کھیل رہے تھے، حسین نے مجھے کہا غلام زادے تو بھی غلام، تیرا باپ بھی غلام ہے۔ لکھنے والا ذرا تصور کرو، لکھنے والا اپنی کتابوں میں اپنے انداز میں لکھتا ہے کہ دیکھو حسین کیا کہہ رہا ہے، دیکھو حسین کیا کہہ رہا ہے، تو لکھ، لیکن یہاں لکھنے کی بات نہیں ہے، یہاں جذبات کی بات ہے۔ حضرت عمر کے جذبات دیکھو، حضرت عمر رونے لگے اور رکا لکھایا، جا حسین کو جا کر کہا اس کے ان کاغذ پر لکھ کر دے کہ اس نے ہمیں غلام کہا ہے۔ حسین کو کہو ان کاغذوں پر لکھ کر دے کہ عمر تو ہمارا غلام ہے، تیری اولاد اور آل ہماری غلام ہے۔ کیا بات ہے؟ کل قیامت کو حضور کے دربار میں پیش ہوں گا اور کہوں گا زندگی میں آپ کا غلام تھا، آپ کے بعد آپ کی اہل کا غلام تھا۔ یہ صحابہ اور آل بیت کی کیا ہے؟ یہ صحابہ اور آل بیت کی محبت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ علیحدہ آل بیت علیحدہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، ہم آل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پھر ان کی رشتہ داریاں آگے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے صحت دی، عافیت کی، پھر خاندان نبوت کی صحابہ کے ساتھ کیا رشتہ داریاں ہیں، وہ آپس میں تعلق ہیں۔ علی کے بیٹوں میں ابو بکر نام موجود ہے۔ بتاؤ جس کے ساتھ محبت نہ ہو کوئی اپنا نام ان کے نام پہ رکھتا ہے؟ تم خود سوچو نا کہ ہم جس سے محبت نہ ہو اس کے نام پہ بیٹوں کے نام رکھتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تھوڑا پیچھے آؤ۔ حضرت حسین وہ ہیں جنہوں نے کتنی گودوں میں پرورش فرمائی؟ 3 گودوں میں پرورش فرمائی۔ ایک گود اس میں سے میرے محترم دوستوں حضرت فاطمہ کی ہے۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ذرا آگے چلو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر میں آتے ہیں، بیٹی استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، والد کا ادب کرتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، بیٹیاں باپ کا ادب کرتی ہیں، باپ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضرت فاطمہ اپنے بابا سے ملنے کے لیے جاتی تھی حضور بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حضور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بابا سے ملنے گئی ہوئی ہے، اس روایت کو نقل کرنے والی حضرت عائشہ ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضور نے بیٹی کے کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر حضور نے کچھ کہا، حضرت فاطمہ مسکرا گئی۔ حضرت عائشہ اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، امت تک اس بات کو پہنچانے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پوچھتی ہیں بیٹی بات کیا ہے؟ فاطمہ بات کیا ہے؟ بیٹی بات کیا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے اماں میرے والد نے میرے کان میں سب سے پہلی جو بات کی ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 1 دفعہ قرآن کا دور کرتے تھے، اس سال 2 دفعہ کیا۔ میں سمجھ گئی اب بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے، اب حضور کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب بابا کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، میں اپنے بابا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں رونے لگی۔ حضور نے جب مجھے دیکھا پھر میرے کان میں کہا بیٹی میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے پاس جو آئے گا وہ تو ہوگی۔ سب سے پہلے فرمایا جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے حضرت فاطمہ کی موت تک کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن رات کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور حضور کہتے ہیں بیٹی اب ہمارے پاس آنے کا وقت آ گیا ہے۔ صبح ہوتی ہے، حضرت فاطمہ سارے گھر کی صفائی کرتی ہیں، ہر چیز کو سلیقے کے ساتھ رکھتی ہیں، حضرت حسن کو حضرت حسین کو نہلاتی ہیں،
تو لاتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں، زلفوں میں کنگھی کرتی ہیں، بیٹی زینب کو تیار کرتی ہیں، حضرت علی گھر میں آتے ہیں، گھر کا منظر بدلا ہوا ہے، گھر کی ہر چیز سلیقے سے ہے، گھر کی صفائی اور ستھرائی ہوئی ہوئی ہے، بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت علی پوچھتے ہیں فاطمہ بات کیا ہے، منظر کیا ہے؟ منظر میں عجیب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی بابا خواب میں آئے تھے، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بابا خواب میں آئے تھے۔ ہر ماں کے ارمان ہوتے ہیں، بیٹیوں کی، بیٹوں اور بیٹیوں کی خوشیوں کو دیکھنا یہ ماں کے ارمان ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بیٹوں اور بیٹی کو لے کر ایک کونے میں چلی گئیں اور پیار کر رہی ہیں، اور زینب کو نصیحت اور وصیت کر رہی ہیں، بھائیوں کا خیال رکھنا، بھائیوں کا خیال رکھنا۔ ہو سکتا ہے چشم تصور میں راوی لکھتا ہے، ہو سکتا ہے ماں کی نظر، ماں کی نگاہ کرب و بلا کے ریگساروں پر لگی ہوئی ہو، کہ ہو سکتا ہے میرے حسین پہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کہ کرب و بلا کے میدان میں حضرت زینب نے کہا تھا ھذا حسین، یہ حسین ہے مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، مزمل الدماء، یہ وہ ہے جس کے خون نے اس کو کفن دے دیا ہے، جس کے آج ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ماں کی نگاہ ان کرب و بلا کے ریگزاروں پر لگی ہوئی ہو، کہ ہو سکتا ہے اس وقت اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو۔ ماں وصیت کر رہی ہے۔ پھر میرے محترم دوستو حضرت علی کو کہتی ہیں، حضرت علی کو کہتی ہیں علی تو سن، علی سن، علی سن، میں حضور کی بیٹی فاطمہ ہوں، ساری زندگی میں میرے دوپٹے پر بھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی، میرے دوپٹے پر بھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی، میرا جنازہ رات کی تاریکی پر اٹھانا کہ میرے کفن پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ آدھی رات کو جنازہ اٹھایا گیا، آپ کے جنازے کے اوپر کھجور کے پتے، ان کے اوپر چادر ڈال کے میرے محترم دوستو بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آج ہم کہتے ہیں ہمیں آل بیت سے محبت ہے، آج ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ یہ کیسی حسینیت ہے، یہ کیسی آل بیت سے محبت ہے؟ حضرت فاطمہ کے کفن پر بھی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، اور تو اپنے آپ کو حضرت فاطمہ کی ماننے والی کہتی ہے، اور تو چوکوں اور چوراہوں پر نکلے، بازاروں میں گھومے، اور تیری زندگی، تیرا شرم اور تیرا حیا تار تار ہو، تو پھر اس زبان سے حضور کی بیٹی کا نام لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتباع کس میں ہے؟ محبت کامل کیا ہے؟ ظاہر بھی ان کے جیسا، باطن بھی ان کے جیسا۔ یہ وہ گود تھی جس گود میں حضرت حسین نے پرورش پائی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ بغیر وضو کے حسین کو دودھ نہیں پلایا، اسی لیے فرمایا کہ دیکھو ماں زاہدہ ہوگی، بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری جیسا ہوگا، ماں عابدہ ہوگی، بیٹا حسین احمد مدنی جیسا ہوگا، میرے محترم دوستو ماں مزکیہ اور پاکیزہ ہوگی، بیٹا انور شاہ کشمیری جیسا پیدا ہوگا۔ ہر میدان کے جو مجاہد جو پیدا ہوئے، ان کے پیچھے ماں کی تربیت تھی۔ یوں چلتے چلے آؤ، خالد بن ولید سے یوں نیچے آؤ، جرنیلوں سے نیچے آؤ، نیچے سے پھر اوپر جاؤ، تو قصہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ ماں فاطمہ ہو تو بیٹا پھر حسن ہوگا، ماں فاطمہ ہو میرے محترم دوستو بیٹا حسین جیسا ہوگا۔ اگر ماں بے حیا ہو، ماں کی آنکھوں میں حیا نہ ہو، سر کے دوپٹے کی جسے فکر نہ ہو، بدن کے کپڑے اوریاں اور فحاشی کا نمونہ ہو، وہ کہے میں فاطمہ کو ماننے والی ہوں، وہ کہے میرے گھر میں عابد اور زاہد بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حضرت حسین نے نانا کی گٹی کی لاج رکھی، ماں کے دودھ کی لاج رکھی، ان گودوں کی تربیتوں کی لاج رکھی۔ آج اس جمعے کو میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات اگر آل بیت سے محبت ہے تو پھر آل بیت کا طرز زندگی ہمارے گھروں کے اندر ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بولو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری عورتوں میں، ہماری بیٹیوں میں حیا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے میرے محترم دوستو آج کا پیغام آل بیت کی طرف سے، آل بیت کی محبت کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی حیا کو زندگی نصیب فرما، ہماری عورتوں کو بھی حیا والی زندگی نصیب فرما۔